بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کور کمانڈر کانفرنس کے بعد طاقتوروں کا قاصد زمان پارک پہنچ گیا ہے اور اس قاصد نے عمران خان تک قاصدوں کا کام ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیغام پہنچانا ہے، تو اس قاصد نے وہی کام کیا ہے اور طاقتوروں کا پیغام عمران خان تک پہنچا دیا ہے۔ اور عمران خان نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا ہے اور اہم ترین اعلان بھی کر ڈالا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ملک کے جید علماء کرام اور مفتیان کرام کی بھی رمضان المبارک کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضیلتوں سے بھرے آخری عشرے میں عمران خان سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، کیا گفت و شنید ہوئی ہے اور کون کون سے علماء کرام شامل تھے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اس ملک کے بحران سے نکالنے کا فیصلہ ہوگا وہ وزیر اعظم کریں گے، یعنی کہ یہ چیز طے ہو چکی۔ اور میری وہ خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک کمرشل بینک کے مالک کو بھیجا گیا ہے، میاں منشا تھے، اب میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا۔ میاں منشا کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے سے مذاکرات کریں، اور اس میں 3 شرائط رکھی گئی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ عمران خان وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، دوسری شرط یہ تھی کہ عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تیسری شرط یہ تھی کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ختم کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کر نہیں چلیں گے۔ عمران خان صاحب نے تب بھی کہا تھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن تب اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ لگتا تھا کہ عمران خان اپنی بات سے مکر جائیں گے، عمران خان اپنی بات پر نہیں رہیں گے اور کوئی بھی گارنٹی بیچ میں موجود نہیں ہے، لہٰذا مذاکرات سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عمران خان صاحب تب مذاکرات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور عمران خان اس کے بعد پھر خاموش نہیں رہتے، پھر نام بھی لیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دیتی ہے، لیکن حکومت انتخابات کی تاریخ کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ جماعت اسلامی اس پورے کے پورے معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر آتی ہے اور مختلف قسم کے بیانات دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، یہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص ترین لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد ہی پورے کرتے ہیں، نمبر گیم پوری کرتے ہیں سوری، اور ان کے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور قاصدوں کا بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جو سراج الحق صاحب ہے وہ آج جماعت اسلامی کے پورے وفد کے ساتھ زمان پارک پہنچے ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے، پوری کی پوری تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورے کا پورا اندازہ ہو جائے۔ یہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی، سراج الحق صاحب نے اہم ترین طاقتور شخصیات کا جو پیغام ہے وہ عمران خان تک پہنچایا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گا، انتخابات کے حوالے سے کوئی چیز واضح ہو تو اپنے نمائندے بھیج سکتا ہوں۔ سراج الحق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں اعتماد کا شدید فقدان ہے۔ سراج الحق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صرف پنجاب میں انتخابات ہوئے تو اسمبلیاں اکٹھی مدت پوری نہیں کر پائیں گی، حکومت کا خیال ہے کہ اس سے طاقت کا توازن برقرار نہیں رہے گا۔ سیاست اور احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے۔
90 दिन की मुद्दत में पहले ही तोसी हो चुकी है, यानी कि पहले ही 90 दिन से अब काम तो आगे बढ़ चुका है। और इमरान खान साहब को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि 90 दिन से पहले भी काम आगे बढ़ गया है, आइन टूट चुका है, लिहाजा अब आप भी थोड़ी रिलैक्सेशन दिखाएं। फिर मेरी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मजीद कहा कि सदर ममलिकत और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखें 90 दिन से तजावुज कर चुकी हैं, कुछ कदम आप आगे बढ़ें और 2 कदम वजीर आजम पीछे हटे तो बात आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जब ये कहा कि आप आगे बढ़े और वजीर आजम पीछे हटे, तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि इस मुलाकात से कुछ देर पहले, यानी सिराजुल हक से इमरान खान की जो मुलाकात हुई है, इससे कुछ देर पहले सिराजुल हक ने यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद और इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले सिराजुल हक साहब पहुंचे थे वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास और उनसे मुलाकात की थी, उनसे चीजें तय करने की कोशिश की थी, क्योंकि ताकतवरों ने अब बीच में डाला है तो ड्यूटी तो सर अंजाम देनी है। पहले शहबाज शरीफ से बात की गई और फिर इमरान खान साहब के दर पर पहुंचे और इमरान खान साहब ने 2 टोक जवाब दे दिया है कि इंतखाबात के अलावा तो किसी चीज पर गुफ्तगू नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर हमें जो है वो इंतखाबात की डेट फाइनल करके दी जाती है तो फिर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैं शामिल नहीं हूंगा लेकिन मेरे नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं और फिर देखा जा सकता है कि आगे क्या करना है और किस तरह से जो मामलात हैं वो आगे लेकर चलने हैं। लेकिन ये चीज तय हो चुकी है कि अब एस्टैब्लिशमेंट भी हार मान चुकी है और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करना चाह रही है। अगली खबर ले लें और वो इमरान खान साहब के जमान पाक के हवाले से है। आज सिराजुल हक साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान के पास मुल्क के 35 जय्यद उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में इमरान खान साहब के पास पहुंचे हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात की है। मैं ये सोच रहा था कि अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान का, ये पता नहीं खुदा की कुदरत होती है कि खुदा किसी को भी ये जो है वो शर्फ बख्श देता है। इमरान खान का जो घर है, रिहाइश गाह है, वो आप समझ सकते हैं कि एक रूहानी जगह की हैसियत लेता जा रहा है। मुफ्तियान कराम, उलमा कराम, उसके अलावा जो ये पीर होते हैं, पीर हजरात, वो और हर किस्म के लोग अब जो है वो इमरान खान साहब के घर पर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और इमरान खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। ये अल्लाह की शायद इमरान खान साहब पे इनायत है और वो जिस तरह से पाकिस्तान से मुखलिस हैं, ये उनकी वजह से ही है कि और जिस तरह से फिर आप देख लें कि इमरान खान साहब से नमूस रिसालत के हवाले से अल्लाह ने काम लिया था, वो भी आज से पहले जो है वो किसी भी शख्सियत से नहीं लिया गया। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, मुझे अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए, इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का, आप तमाम लोगों का और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।